ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شادی بیاہ کرنے، نکاح کرنے کا جو شریعت نے ہمیں طریقہ دیا ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ اسلام نے کیا دیا۔ ایک لڑکے کے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا کہ وہ اس کا کف ہے، وہ اس کے برابر کی ہے، دیکھ لیا، ہاں ٹھیک ہے، اب جا کے لڑکے والے اس سے رشتہ مانگے، رشتہ مانگ لیا، اگر انہوں نے قبول کیا ٹھیک ہے، وہ بھی لڑکا دیکھیں گے کہ لڑکا نشئی تو نہیں ہے، لڑکا پاگل تو نہیں ہے، لڑکے میں کوئی ظاہری نقص تو نہیں ہے، یہ دیکھے گا۔ یہ دیکھ لیا، اب دونوں راضی ہو گئے، رشتہ ہو گیا، اب نکاح کی تاریخ متعین کر لیں۔ نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی، اب نکاح میں کیا ہے، والدین کے گھر سے والد بھائی جو کچھ بھی دے وہ ان کی طرف سے ہدیہ تحفہ سمجھیں۔ لڑکے والے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ لڑکی اپنے ساتھ جہیز میں یہ لائے گی، وہ لائے گی، یہ چیزیں لائے گی، یہ چیزیں، کوئی مطالبے کا حق نہیں ہے۔ لڑکے کا وہاں پر صرف اس لڑکی پر حق ہے جس کے ساتھ منگنی ہو گئی، نکاح ہو گئی، بس اس کی رخصتی ہے، اس سے علاوہ ایک آنے کا ان پر حق نہیں ہے۔ گھر سارا کچھ وہ تو لڑکے کے گھر میں رہے گا، وہ تو لیکن یہ جو جہیز کی رسم ہے، ایک تو عام چیزیں ہیں، ہر کوئی دیتا ہے، ہم بھی دیتے ہیں، کوئی ضروری چیزیں ہیں دے دیتے ہیں لوگ اپنے، لیکن یہ باری بھرکم جہیز کا جو سسٹم ہے یہ ہندوؤں سے آیا ہے، کیونکہ ہندوؤں میں جو عورت بیوہ ہو جائے وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، جو بیوہ ہو جائے وہ نکاح نہیں کر سکتی، کسی اور جگہ کسی اور مرد کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتی، اور اس کو پھر منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، اس کو دور بھی رکھا جاتا ہے کہ تیری وجہ سے تیرا خاوند فوت ہو گیا، اب تو زندگی میں ذلیل اور خوار رہے گی۔ تو والدین کیا کرتے تھے، اس اپنی بیٹی کو کوئی ضروری چیزیں دے دیتی تھی کہ اگر تو خاوند فوت بھی ہو جائے تو وہ زندگی کا گزر بسر اس سامان پہ کر لے گی۔ تو یہ طریقہ تو ہندوؤں سے ہے، اور مسلمانوں میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ اب وہ لڑکی سے زیادہ جہیز کو دیکھتی، جہیز کیا دیں گے، سامان کیا دیں گے، اس کے ساتھ گاڑی ہوگی، اس کے ساتھ موٹر سائیکل ہوگی، اس کے ساتھ سونا اتنا ہوگا، چاندی اتنی ہوگی، زیورات یہ ہوں گے۔ یہ مطلب اہمیت انسان کی نہیں رہی، اہمیت تو اب مال دولت پیسے جہیز کی رہ گئی۔ اور جس شادی جس نکاح کی بنیاد جہیز ہوگی، جہیز کی بنیاد پر سارے فیصلے ہو رہے ہیں، جہیز کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ اور تکرار ہو رہا ہے، تو وہ شادی کہاں کامیاب ہوگی، وہ نکاح کہاں کامیاب ہوگا؟ وہاں پر تو پھر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوں گے، میں نے آپ کو گاڑی دی ہے، میں نے آپ کو موٹر سائیکل دی ہے، میں نے آپ کو گھر لا کے دیا ہے، اگر نہیں لا کے دیں تو ساری زندگی خاوند کے گھر والے، سسرال والے وہ تانا دیں گے، تو لے کر کیا آئی ہے، تو ایسے ہی بس خالی ہاتھ اپنے والدین کے گھر سے آ گئی ہے۔ تو یہ ہندوانہ رسم مسلمانوں میں اتنا رچ بس گیا ہے، ہمارے لوگوں میں بھی اب بہت زیادہ ہے، جہیز کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور اسلام نے ہمیں بس اتنا دیا ہے کہ منگنی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب رخصتی کریں گے۔ رخصتی نکاح میں کیا ہے، دو گواہ ضروری ہیں، میاں بیوی یا ان کے وکیل، دو گواہ اور ایک خطبہ پڑھا گیا، دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو گیا، بس نکاح ہو گیا۔ اب یہ اس کی بیوی ہو گئی، بس یہ نکاح، اب اس میں کوئی نقص نکال کر دکھائے کہ اس میں یہ، اب جو ہم کرتے ہیں یا ہمارا معاشرہ کر رہا ہوتا ہے، شادی حال میں لاکھوں کے خرچے کرنا، اور وہاں پہ بینڈ باجے کا ہونا، اور اس سے پہلے مہندی کی رسم اور فلاں رسم اور فلاں رسم، یہ رسومات کو ذرا اپنے سامنے رکھ کے پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے نقص، کتنے نقصانات اور کتنے عیوب آپ کو ملیں گے۔ مرد اور عورتوں کا اکثر جگہ پہ شادی بیاہ میں
میں تو بہت زیادہ کوئی مذہبی دینی گھرانہ ہو ان کی شادی اگر شادی حال میں ہو تو میں چلا جاتا ہوں، ورنہ شادی حالوں میں جانا مشکل ہوتا ہے. یا تو مخلوط سسٹم ہوتا ہے، مرد عورت اکٹھے، یا اگر علیحدہ بھی ہے تو پردے کا بہت ناقص انتظام ہے. پردہ بھی ہے تو میوزک چل رہا ہوتا ہے. اب میوزک آپ کس کس کو کہیں گے؟ یہاں پہ ایک شادی حال بہت دوست تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے، یعنی مہمان خصوصی ہوں گے، اور انہوں نے بٹھایا بھی مہمان خصوصی کی جگہ پہ. لیکن جب میں شادی حال کے دروازے پہ گیا تو اندر میوزک چل رہا تھا، تو میں نے وہ اپنے ساتھی کو کہا کہ یار میوزک بند کرواؤ، کیونکہ جب میں خود سنتا نہیں ہوں تو آپ کے ہاں آ کے کیوں سنوں؟ اور جب مجھے چیف گیسٹ بھی بنا دیا، مہمان خصوصی بنا دیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ میوزک نہیں سنتے، حرام ہے ہر مسلمان پر. الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. یہ گانا بجانا میوزک یہ دل میں نفاق منافقت ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی فصل کو اگاتی. یہ دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جو میوزک عام لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بند کروا دیا. میں جا کے بیٹھا تو وہ چلتے پھرتے اس دن تو ہر کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنا شادی حال کا مالک بنا، پھر کوئی جا کے دوسرے نے بٹن دبا دی. پھر میں نے بولا، میں نے کہا یار یہ میوزک بند کر. خیر وہ انہوں نے بند کر دیے، پھر بند ہی رہا. مقصد یہ ہے کہ نظام ایسا بن گیا، آہستہ آہستہ اور بھی آگے بڑھ رہا ہے. پھر آپ کو انہی شادی حالوں میں ٹیبلوں پر شراب ملے گی، اور اگر آپ منع کریں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جو رکھنے والے ہیں، جو پیش کرنے والے، وہ کہیں گے کہ یار آج کل معاشرے میں یہ بہت لازمی ہے. لوگ پھر ہنستے ہیں کہ اتنی بڑی شادی تھی کوئی شراب نہیں چلی. یہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ میوزک کو بند نہیں کر سکتے، میوزک چلاتے ہیں، کہتے ہیں شادی ہو اور میوزک نہ ہو. جب یہاں تک بات پہنچ گئی، جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح میوزک بھی حرام ہے. جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح عورتوں کی بے پردگی بھی حرام ہے. اب عورتوں کی بے پردگی عام ہے، میوزک شادی حال میں عام ہے، تو ان قریب یہ شراب بڑے درجے اور ہائی لیول کے لوگوں میں تو اب بھی چل رہی ہے. وہاں تو شراب پیش کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کے لوکل شادی حالوں میں بھی پھر یہ حال شروع ہوگا. اور لوگ کہیں گے کہ بھئی وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شادی تھی اور یہ دیہاتیوں کی طرح صرف گوشت اور کھیر اور یہ چیزیں رکھی تھی، کوئی شراب وغیرہ نہیں رکھی تھی. یہ حال آپ دیکھیں گے. تو یہ سسٹم یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دین سے روگردانی کی وجہ سے. ہم نے شادی کرنی ہے تو عالم کو تو اس وقت بلانا ہے جب صرف نکاح کے ہاں قبول ہے بس یہ کروانا ہو، تو اس وقت مولانا صاحب کو بلائیں، علامہ صاحب کو بلائیں، مفتی صاحب کو بلائیں. اس سے پہلے شادی طے ہو رہی ہے، کسی عالم سے بات نہیں کرنی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے منگنی کرنی ہے، میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے، میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے بارے میں کیا ہے، میں کیا کروں، میں کیسا لڑکا دیکھوں، کیسی لڑکی دیکھوں اپنے بیٹے کے لیے. وہ نہیں. پھر جب منگنی ہو گئی، پھر اگلا قدم میں نے نکاح کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں. نکاح بھی شادی حالوں میں ہو رہا ہے. جو شریعت کا ایک پاکیزہ عمل ہے جو مسجد میں ہونا چاہیے، وہ بھی شادی حال میں میوزک اور مخلوط اور بے پردگی میں نکاح کا وہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد نکاح ہو گیا. رخصتی کیسے کرنی ہے، یہاں بھی کوئی ضرورت نہیں، کسی عالم کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے سارا پتہ ہے. لوگ تو شادی کے بجائے لوگ تو فوتگی پر بھی اپنی مرضیاں کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنی میت جو میری بہن ہے، بیٹی ہے، جو کہیں اور اس کی شادی ہوئی تھی، میں نے تو اب فوت ہو گئی ہے، اب میں نے اس کو اپنے قبرستان میں لے جانا ہے. اپنا قبرستان کہاں ہے؟ پشاور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، سرگودا میں ہے، فیصل آباد میں. اب میں نے وہاں لے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ گوشت آپ کا تھا، ہڈیاں ہماری ہیں. یہ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو کہ جی گوشت اور ہڈیاں، گوشت آپ کا، ہڈیاں ہماری. اب وہ ہڈیاں رہ گئی ہیں، اب فوت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم لے کے جائیں گے. اب یہاں پہ
کئی مرتبہ کئی جگہ پہ لاکھ ہم کہہ چکے کہ بھئی شریعت کا یہ حکم ہے کہ سب سے قریب ترین قبرستان میں دفن کر دو، اور جی اس کے باپ، اس کے ماں، اس کے والد سب وہیں پہ دفن ہے، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ انہوں نے پارٹی رکھنی ہے آپس میں بیٹھ کے قبروں میں. کہتے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات تو ایک دوسرے ملک میں بھی اگر دونوں کے عمل ٹھیک ہو تو آپس میں ملاقات ہو جاتی، اور اگر عمل ٹھیک نہیں ہے ایک قبر میں بھی دفناؤ گے ملاقات نہیں ہوگی.